اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری ود یشوا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر پریشانی اور دکھ سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی سٹوری بھی بہت سکیری ہے، اس لیے آپ سب اپنے اپنے ہیڈ فون لگا لیں تاکہ آپ اس کو توجہ سے سن سکیں اور آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو دوستو، یہ سٹوری ہمیں سعودی عرب کے ایک ڈرائیور نے بھیجی ہے، تو چلیے سنتے ہیں اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ یہ ڈرائیور اپنا نام عبداللہ بتاتے ہیں کہ میں سعودی عرب کی ایک کمپنی جو کہ ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی وہاں بطور ڈرائیور کام کرتا تھا۔ یہ کمپنی سعودی عرب کے صحرا میں بہت بڑا پروجیکٹ تعمیر کر رہی تھی۔ میرا کام کنسٹرکشن کے حوالے سے چیزیں شہر سے اس صحرا میں لانی ہوتی تھی، اور میں اکثر زیادہ کام ہونے کی وجہ سے راتوں میں بھی سفر کرتا تھا۔ ایک رات میں معمول کے مطابق سفر کر رہا تھا کہ مجھے پیاس محسوس ہونے لگی، لیکن میرے پاس اس وقت پانی ختم ہو چکا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پانی کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک مجھے دور صحرا میں ایک کیمپ نظر آیا۔ مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی، رات کے 10 بج رہے ہیں، اس وقت یہاں کون کیمپنگ کر رہا ہے؟ میں اسی تجسس میں اس کیمپ کی طرف جانے لگا، اور جیسے ہی میں وہاں نزدیک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ لوگ موجود ہیں۔ ان کے قد کافی اونچے ہیں اور بال بھی کافی لمبے ہیں۔ جو میں ان کے قریب جا رہا تھا، مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بہت بڑا کیمپ تھا۔ 3-4 لوگ عربی لباس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاید کچھ پی رہے تھے۔ میں نے ذرا ہمت کی اور ان کو سلام کیا اور پانی کی بوتل دکھا کر پانی مانگا۔ وہ سب اچانک مجھے دیکھ کے حیران ہوئے۔ پھر ایک نے عربی زبان میں مجھے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز میں بہت بھاری پن تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک مجھے محسوس ہوئی، اور پھر وہ آپس میں کسی اور ہی زبان میں بات کرنے لگے اور بار بار مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑا حیران ہوا، اور پھر اچانک اس کیمپ کے اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ دراز قد، لمبے بال، گورا رنگ، لیکن اس دوشیزہ کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگی اور خونخوار آنکھوں سے مجھے گھورنے بھی لگی۔ میں تھوڑا ڈر گیا۔ ایک آدمی نے عربی زبان میں مجھ سے پوچھا، کھانا کھاؤ گے؟ کیونکہ یہ ہمارے کھانے کا ٹائم ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو منع کر دیا کہ مجھے صرف پانی چاہیے۔ میں نے دیکھا وہ عورت مسلسل مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس آدمی نے عورت کو پتہ نہیں کیا کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ڈش تھی، شاید اس میں کھانا تھا۔ میں نے کہا چلو اتنا وہ کہہ رہے ہیں تو میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں۔ لیکن پھر جیسے ہی اس نے ڈش کا ڈھکن کھولا تو اس میں ایک عجیب سے جانور کا کٹا ہوا سر تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس میں سے تازہ خون بھی بہہ رہا تھا۔ وہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر وہ سب لوگ ہنسنے لگے۔ ایسی میرا مذاق اڑا رہی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں،
ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ تو وہی عورت کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک شکل میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور اونچی آواز میں توبہ استغفار کرتا ہوا بھاگا۔ جلدی سے میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کر لیا اور اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں اپنے حواس کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ گاڑی کو سٹارٹ کر سکوں۔ شکر ہے جلد ہی میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں وہاں سے تیزی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے شیشے میں دیکھا تو کوئی عجیب سی مخلوق دوڑتی ہوئی میری گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے آج تک ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ان کے منہ سے عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اس ایریے سے دور نکلتا چلا گیا، لیکن مجھے ابھی بھی آوازیں محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر شکر الحمدللہ میں اپنے مقام پر پہنچ گیا اور میں نے چین کا سانس لیا۔ اگلے دن میں اپنے دوست کو لے کر اس ایریے میں سے جب دن کے ٹائم گزرا تو وہاں سوائے صحرا اور دور تک ریت کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن رات میں وہ لوگ کون تھے؟ شاید جنات تھے جنہوں نے وہاں بسیرا کیا ہوا تھا۔ وہ عورت بھی شاید انہی میں سے ایک تھی جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ آج بھی اس کا چہرہ میری آنکھوں میں آتا ہے تو میں خوف سے کانپنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اس جگہ رات کا سفر نہیں کیا۔ یقیناً وہ لوگ مجھے نقصان ہی پہنچانا چاہتے تھے، یا شاید میری جان ہی لے لیتے۔ شکر الحمدللہ اللہ کے کلام نے میری جان بچائی۔ تو دوستو، یہ تھی عبداللہ کی بھیجی ہوئی ایک سچی آپ بھی تھی۔ اگر آپ بھی مجھے اپنی کوئی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں اور اسکرین پر موجود ہے، آپ وہاں مجھے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل ہارر اسٹوری ود یشفا کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کو تمام بری افات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ہمیشہ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔